اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج شب عاشور ہے۔ تاریخ میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی نے ایک شب کی مہلت مانگی۔ غلط ہے، ایک شب کی مہلت دی کہ ابھی بھی غور کر لو، ابھی بھی اس پہ سوچ لو۔ بیعت تو میں نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے 32 برس کے بھائی کی قربانی دے دوں گا، اپنے بھائی کے بچے قاسم کی قربانی دے دوں گا، یہاں تک کہ اپنی بہن زینب کبریٰ کے بچوں کی قربانی دے دوں گا، یہاں تک کہ میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کی برچھی نکالوں گا۔ میرے اصحاب جائیں گے، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو جائیں گے، بیعت تو میں نہیں کروں گا۔ اور مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کرے؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ قول ہمیں 61 ہجری میں ریگزار کربلا پہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں یہ قول اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے عملی طور پہ، صرف 61 ہجری کے ریگزار کربلا پہ نظر آتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ خانوادہ رسالت کا یہ قافلہ جو 28 رجب کو سن 60 ہجری کو روانہ ہوا تھا، 3 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ حسین ابن علی صاحب امر تھے، راسخون فی العلم تھے، اوتی العلم تھے، اولو الالباب تھے، اہل الذکر تھے۔ صاحب امر نے دیکھ لیا کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ شرف پسند آئے ہوئے ہیں اور حرمت کعبہ مجروح نہ ہو جائے، تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر عباس علمدار نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور کہا، بھائی عباس، حج کو عمرے سے بدلا، اور کہا قافلے کو تیار کرو۔ اب ذوالجناح کا رخ جو تھا وہ عراق کی سرزمین کی جانب تھا۔ راستے میں ایک سلام آیا، وہ سلام تھا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو، جو سفیر حسین بن کر گئے تھے کوفہ۔ جب ان کے قتل کا حکم سنایا گیا تو آپ کو دارالامارہ کے اوپر چھت کے اوپر لے گئے، بلند ترین عمارت پر۔ وہاں سے آپ نے حسین ابن علی کی طرف رخ کر کے سلام بھیجا تھا۔ یہ ہمارے عزا خانوں میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے، یہ اسی سنت مسلم ابن عقیل ہے جو چلی آ رہی ہے، جو ہم حسین ابن علی پہ سلام بھیجتے ہیں۔ ایک سلام یہ ہے۔ 2 محرم کو ریگزار کربلا پہ مولانا 7 رہوار تبدیل کیے۔ قبیلہ بنی اسد کو 60,000 دینار میں زمین خرید کے ہبہ کر دی اور کہا، دیکھو یہاں ہمارے روضے بنیں گے، یہاں جو زوار آئیں ان کو 3 دن تک مہمان رکھنا اور ان کی خاطر مدارات کرنا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اور دیکھو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، تمہیں یہاں آنے کے لیے میرے روضے پہ اذن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں لینا، تم بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے میرے روضے پہ آ سکتے ہو۔ جب حکم ہوا کہ یہ خیمے جو ہیں فرات کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، تو قمر بنی ہاشم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، با وفا۔ با وفا کو میں صرف یہ چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں، جس سے کسی چیز کی امید ہوگا کہ یہ کر گزرے گا اور وہ نہ کرے تو کہتے ہیں تم نے حق ادا کر دیا۔ تو نعوذ باللہ، کیا یہ حسین ابن علی کو یہ تھا کہ کہیں فوج اشقیاء میں شامل نہ ہو جاتے، یا ساتھ نہ چھوڑ دیتے، یا تنہا چھوڑ دیتے فرزند زہرا کو، اور نہیں چھوڑا تو با وفا کہلائے؟ یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ جب بھی حسین ابن علی گفتگو کرتے تھے تو عباس ابن علی کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ ہوتا تھا، اور ساری زندگی آپ نے جی مولا جی آقا، جی مولا جی آقا کہہ کے گزار دی۔ جب یہ حکم ہوا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں گے، تو عباس ابن علی کو جلال آ گیا کہ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے
جو فرزند زہرا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرے اور خیمے کو ہٹانے کا حکم دے۔ مولا بار بار یہ کہتے تھے کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، کہیں عباس ابن علی شمشیر زنی کے جوہر نہ دکھائیں۔ عباس میرے حق کی قسم ہے تلوار کو نیام میں ڈال دو، تلوار کو نیام میں ڈال دو، یہ کہتے جاتے تھے، اور قبضہ شمشیر کے اوپر سے حسین ابن علی کے کہنے پر عباس ابن علی تلوار کو پھر ڈالتے تھے نیام میں، غیظ و غضب میں آتے تھے پھر نکالتے تھے، پھر ڈالتے تھے پھر نکالتے تھے۔ صبر صرف 3 لفظوں کا ایک ایسا لفظ بنتا ہے، ایسا لفظ بنتا ہے صبر، سواد بے ریز صبر، جس کی وسعت 7 سمندروں سے زیادہ گہرائی میں ہے۔ اگر اس لفظ کی عملی صورت دیکھنی ہو تو حسین ابن علی جیسی شخصیت کے برابر میں قمر بنی ہاشم، سقا سکینہ، ابو الفضل عباس، محافظ لشکر حسینی، محافظ خیام حسینی کو دیکھ لے۔ اتنا بڑا شجاع ہونے کے بعد رسول خدا کا نواسا اپنے بھائی کو جنگ کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ وہاں سے جناب لوگوں نے بیان کیا، ایک شب کی مہلت لی نہیں۔ وہاں سے جناب حور علیہ السلام آئے، ان کا بیٹا آیا، ان کا بھائی آیا، ان کا غلام آیا، قدموں پہ اپنے آپ کو گرا دیا، مولا سے معافی مانگی، مولا نے گلے لگایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا مولا نے ماتھا چوما ہے، گلے لگایا ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ فرزند زہرا اب آپ کے خانوادے پہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جو بھی مظالم ہوں گے اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں آپ کو گھیر کے لایا تھا، کیا میری بخشش کی کوئی گنجائش ہے؟ کسی شخصیت کو اپنی ذات کی نفی کرنی ہو وہ اپنے آپ کو مٹی میں گرا دے، مٹی کے اندر اپنے آپ کو گرا دے۔ رومال سے ہاتھ بندھوا کے حر ابن یزید ریاحی نے اپنے آپ کو حسین کے سامنے مٹی کے نیچے گر گئے، بیٹھ گئے، اور مولا نے اٹھا کے گلے لگایا، بوسہ دیا، اور میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا۔ شہزادی زینب کا سلام آیا، یہ کہہ کے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ نبی زادیاں غلام زادوں کو سلام بھیجتی ہیں، نبی زادیاں غلام زادوں کو سلام بھیجتی ہیں۔ صبح عاشور بیدار ہوئی جو ہوئے، تو آج شب عاشور ہے، پتہ نہیں آنے والوں سالوں میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آج شب عاشور ہے۔ صبح 61 ہجری کی فجر نمودار ہوئی۔ پسر سعد نے کہا، ابن سعد نے کہا، پسر سعد کہتا ہے گواہ رہنا خیام حسینی میں سب سے پہلا تیر میں چلاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے 60,000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیر برسائے نمازیوں کے اوپر۔ یہ پہلا موقع ملتا ہے کہ تیر پھینکے گئے ہیں نمازیوں کے اوپر، 50 و 55 اصحاب شہید ہو گئے۔ جس کے چھوٹے سے لشکر کے 50-55 اصحاب شہید ہو جائیں، اس کی افواج کے کتنے افراد باقی بچیں گے؟ مسلم ابن اوسجائے اسدی گئے، بریر حمدانی گئے، جناب سعید گئے، نافع بن ہلال گئے، ہلال بن نافع گئے، جناب زہرقین گئے، جناب جون گئے، حضرت وہاب کلبی گئے، مولا کے ایک سے ایک جانثار جانے لگے۔ اس کے بعد اقربا کی باری آئی، بہن کے بچوں کو اجازت دی، خاص جناب اون و محمد کو اجازت دی، جنگ کی ان کے لاشیں لے کے آئے خیمے میں۔ اس کے بعد اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی نشانی قاسم ابن حسن نے وہ تعویذ دکھایا، بیٹا جب کوئی مشکل کا وقت پڑ جائے تو یہ تعویذ پڑھ لینا۔ جناب قاسم نے اپنی ماں کو جا کے وہ تعویذ دکھایا، اور آپ سفارش لے کر آئیں، کہا بھابھی آپ خیمے سے باہر میری موجودگی میں؟ کہا نہیں۔ حسین نے تعویذ پڑھا، اس میں حسین ابن علی کو امام حسن مجتبیٰ نے سلام بھیجا اور کہا بھیا میں نہیں ہوں گا، میری قربانی کو قبول کرنا۔ قاسم ابن حسن کو 13 سال کی عمر جنگ میں لڑنے کی اجازت دی۔ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا، ارزق شامی اس نے پہلے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا،
चारों बेटों को कासिम इब्न हसन ने फिन्नार जहन्नम किया। आखिरी में खुद आया अर्ज़क़ शामिलैन, वो भी शहज़ादा कासिम की तलवार का वार न सह सका, वो भी जहन्नम वासिल हुआ। सबने कहा घेर के मार लो। जब घेरा तो आपने आवाज़ दी, चचा मेरी मदद को आए, चचा मेरी मदद को आए। अब्बास उधर से बढ़े, हुसैन उधर से बढ़े, इधर का लश्कर उधर का लश्कर इधर। जिंदगी में ही पामाल हो गया लाशा। एक गठरी बिछाई, भाई के बेटे कासिम का अपने भतीजे का टुकड़े टुकड़े जमा किए जिस्म के, गोश्त के टुकड़े गठरी में लेकर आए और कहा भाभी ये आपकी अमानत है। बोल दिया अब्बास इब्ने अली शहीद हो गए, शान कलम हुए। दरियाए फरात के किनारे अब्बास इब्ने अली का लाशा था। एक लाशे के ऊपर कहा मेरी कमर टूट गई। आज मुझे पता चलता है जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता उसकी कमर जवाब दे जाती है। मेरे मौला ने कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई है, मेरी कमर। आका आते में आपका दीदार हुआ। एक आँख में खून, एक आँख में तबर, तलवार, नेज़ा और तीर है। मौला मैं चाहता हूँ आपकी ज़ियारत करूँ। मौला ने अब्बास इब्ने अली का सर अपने ज़ानू पर रखा। हुसैन इब्ने अली ने जैसे ही रखा, अबुल फज़ल अब्बास ने अपना सर मुबारक हटा दिया। तारीख़ कहती है फिर सर रखा, फिर हटा दिया, फिर सर रखा, फिर हटा दिया। कहा भाई अब्बास मैं अपने ज़ानों पे तुम्हारा सर रखता हूँ, तुम क्यों उठा देते हो? कब फर्जंद ज़हरा, मैं सोचता हूँ जब आप पुश्ते सुलझना से नीचे आएंगे आपका सर किसके दानों पे होगा? एक दुखियारी माँ की आवाज़ आई, बेटा अब्बास फिक्र न करो, मैंने तो अपने बेटे को चक्कियाँ पीस के पाला है। अभी मैं हुसैन इब्ने अली अपने बेटे का सर अपने दानों पे लूँगी। हुसैन ने एक ख्वाहिश जाहिर की, अब्बास तुमने जब भी मुझे पुकारा आका कहा, मौला कहा, आका कहा, मौला कहा। अब जाते हुए दुनिया से दीदार करते हुए जब जा रहे हो एक दफ़ा भाई तो कहो। अबुल फज़ल अब्बास ने भाई कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास शहीद हो गए। अली अकबर को बर्छी लगी, जैसे ही या अली मदद कह के बर्छी निकाली, बर्छी के साथ कलेजा बाहर निकल आया। शहज़ादा अली अकबर फदैन बिन अजीम खुली आँखों से हुसैन इब्ने अली, उनके ख़ानदान की ख़वातीन ने शहादत देखी है। किसी ने अपने आँखों में पट्टी नहीं बांधी थी। अली अकबर को रुख़सत किया, अली अकबर की बर्छी निकाली। उसके बाद कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है मेरी मदद करने वाला? जाफ़र जिन आए, मौला ये बेकस का जुमला है, ये गरीबों का जुमला है, ये मजलूमों का जुमला है, ये जुमला ना बोले आका। हुक्म दे, आप साहिब अमर हैं, आपकी इजाज़त के बगैर मैं कदम नहीं उठा सकता हूँ। मैमने को मैसरे को मैमने पे कल पे उलट दूँ। कहा गए जाफ़र जिन मुझे उम्मत का कत्लेआम मंजूर नहीं है। फिर क्या चाहिए था मौला? हथियार कहा नहीं, अफवाज कहा नहीं, क्या लश्करों की तादाद कहा नहीं। मौला फिर क्या चाहिए? क्या है कोई मेरी मदद करने वाला? मौला ने कहा मुझे किरदार चाहिए, मुझे किरदार चाहिए। मौला ने जब आखिरी अपना खिताब किया उसमें फौजी अशकिया को मुखातिब करके यही कहा कि मैं अगर कोई आयत पढ़ूंगा कुरान की या अपने नाना की कोई हदीस बयान करूंगा या अपने बाबा का कोई कौल तो तुम पे कारगर नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे शिकम में लुक़्मा हराम आ चुका है, तुम नहीं समझ सकते, तुम्हें मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने। ये कह के है कोई मेरी सवारी का लाने वाला?
جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا، حجاب میں رہتے ہوئے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ خیمے سے برآمد ہوئی ہے۔ بھائی نے بہن کے شانوں کا بوسہ لیا، بہن نے بھائی کے گلوے مبارک کا بوسہ لیا۔ کہا بھائی 28 رجب کو آپ نے مجھے سوار کیا تھا، آج میں آپ کو خود سوار کروں گی۔ رکابوں کو سہارا دیا، شانہ تھاما، پشت ذوالجناح پہ سوار کیا، رخصت ہوئے۔ میدان میں وہ جنگ لڑی، وہ شجاعت دکھائی، وہ بہادری دکھائی۔ کوفے کی دیوار کو افواج لگنے لگی، کوفے کی دیوار لگ گئی، فوجی وہاں تک بھاگ گئے تھے حسین ابن علی کی جنگ کو دیکھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ رہوار کو دوڑاتے ہوئے فرات کے کنارے آئے، کہا عباس بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے، بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے۔ تاریخ کہتی ہے ابو الفضل عباس کے لاشے میں حرکت پیدا ہوئی۔ حسین جنگ لڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 2 آوازیں آئیں، تاریخ میں ہے، بیٹا کب تک لڑو گے، بیٹا کب تک لڑو گے۔ آواز آئی اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹ آ کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ حسین نے نیام میں تلوار کو ڈالا، بھاگنے والی فوج قریب آئی، کہیں سے پتھر، کہیں سے گرز، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تبر، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا تھا جب فرزند زہرا کو نہ لگا ہو۔ اور پسر سعد نے کہا خرملا تو تو بڑا زبردست تیر انداز ہے، حسین ابن علی ابھی اپنی زین سے زمین پہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے یہ کہا جب حرملہ گرفتار ہوا، اس نے کہا جیسے ہی مجھے یہ کہا میں دیکھ رہا تھا کوئی جگہ حسین کی ایسی خالی ہے جہاں میں تیر لگاؤں، مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آئی، مجھے ماتھا نظر آیا، پیشانی مبارک امام کی نظر آئی، میں نے چلے سے تیر کو جوڑا، جیسے ہی تیر لگا رکابوں سے پاؤں نکلا، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرتا تھا میرا مولا، کبھی بائیں گرتا تھا میرا مولا، اور گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دی، یہ آخری سواری ہے، ذوالجناح مجھے نشیب پہ لے جا، ذوالجناح مجھے ذرا نشیب کی طرف لے جا، نشیب کی طرف۔ تلہ زینبیہ پہ جناب ام المصائب جناب شریکت الحسین زینب کبریٰ یہ دیکھ رہی تھی، زینب کبریٰ 70 قدم پہ اے ابن مرجانہ کے بیٹے میرے بھائی کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ خیمے سے شہزادہ عبداللہ حسن کی دوسری نشانی برآمد ہوئی، چاہا کہ چچا کو بچا لیں، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ قلم ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پس گردن سے 13 ضربوں سے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے، 13 ضربیں ماری ہے حسین ابن علی کو شمر لہی نے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جنت میں جانے کے متمنی ہے، کہتے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، 13 ضربیں تلہ زینبیہ پہ مثل حاجرہ زینب کبریٰ، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، سید سجاد کے خیمے میں آئیں، بیٹے کا شانہ ہلایا، نہ میں نے زندگی میں ایسا بھتیجا دیکھا، نہ ایسی پھوپھی دیکھی۔ جب پھوپھی روتی تھی بھتیجا گلے لگاتا تھا، جب بھتیجا روتا تھا پھوپھی گلے لگاتی تھی، کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں۔ بیٹا دیکھو شادیانے بج رہے ہیں، شادیانے بجنے کا طریقہ یزیدی فوج سے تھا، جو یزیدی فوج کا ہوتا ہے وہ آج کی تاریخ شادیانے بجاتا ہے۔ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو الٹے، جیسے ہی خیمے کا پردہ الٹا، کہاں نشیب، کہاں خیمہ سجاد، صاحب عمر نے صاحب عمر کا سر مبارک نو کے نیزہ پہ دیکھا، ایک سلام مسلم ابن عقیل نے بھیجا تھا، آخری سلام
سید سجاد، سید امام زین العابدین، سید الصابرین نے سلام بھیجا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کل صبح روز عاشور ہے، قیامت کا دن ہے، 18 سال کی عمر شہزادی کونین کی، بھرا گھر لٹ گیا، رسول خدا کا خاندان کٹ گیا، شہید ہو گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، حسین ابن علی کا جسم اقدس پامال کیا گیا، خیموں میں آگ لگی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا سجاد خیمے جل رہے ہیں، کیا جل کے مر جائیں یا خیمے میں رہیں؟ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر آ جائیے، خیمے سے باہر آ جائیے، یہ اہل بیت کا پرسرداری ہے، مولا ہمارے پرسے کو قبول کرے، ہم نے حق ذاکری ادا نہیں کیا، پرسرداری قبول نہیں کیا، ہمارا پرسرداری قبول کرے، ہمیں کربلا بلائے، ہمیں روضہ رسول پہ بلائے، ہمیں بیت اللہ کی زیارت کرائے، ہمیں نجف اشرف بلائے، اپنے روضے پہ دمشق بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔